بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا پھر ایک بار خیر مقدم کرتا ہوں اپنے اسپیشل پروگرام ڈیزیزز آف سول یعنی روحانی بیماریوں میں. گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جس بیماری کا تذکرہ کیا تھا وہ تھا جھوٹ، اور آج کے ایپیسوڈ میں جس بیماری کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے تکبر. جی ہاں، یہ وہ بیماری ہے جس کا شکار خود شیطان بنا تھا، جس کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت پائی جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. جی ہاں، تکبر. اور اسی موضوع پر مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. جس بیماری کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں، جس پر ہم آج ڈسکشن ہے، وہ ہے تکبر، کبر. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انسان تکبر جو ہے کب کرتا ہے، یا اسے ہم ڈیفائن کس طرح سے کر سکتے ہیں، اور اللہ نے کیسے مذمت کی ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. جیسا کہ میں نے جھوٹ کے سلسلے میں عرض کیا، اسی طریقے سے یہ کبر جو ہے، یا آپ نے جو فرمایا تکبر، یہ بھی گناہان کبیرہ میں ہے. بے شک. گناہان کبیرہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر انسان غیر توبہ کے مر جائے تو اس کی جگہ کیا ہے؟ جہنم. جہنم ہے. اور یہ بہت بڑی بیماری یہ بھی ہے جھوٹ کی طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. الہی امین. روایت کہتی ہے کہ 3 طرح کے افراد ہیں جن سے اللہ کل کو قیامت میں کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کے اعمال کو پاکیزہ قرار دے گا، جس میں سے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ان کے لیے شدید عذاب ہے. کیا؟ شیخ زان، بوڑھا آدمی زنا کرے اگر معاذ اللہ. ملک جبار، جبار ستمگر ظالم بادشاہ، و مقل مختار، اور گھمنڈ کرنے والا. یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ان کے اعمال کو پاک اور پاکیزہ قرار دے گا. اللہ نے کس طرح سے اس کی مذمت کی، یا تکبر کا ڈیفینیشن ایگزیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو کبر ہے، تکبر جو ہے، اللہ نے فرمایا یہ صرف مجھ کو زیب دیتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کے لیے تکبر زیب نہیں دیتا. بلکہ آدمی جو ہے جس حیثیت میں ہے اپنے آپ کو اس سے نیچا سمجھتا رہے. یا امام نے فرمایا کہ دیکھو، عزت کرو اپنے سے بڑوں کی، اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہے. جب عمر زیادہ ہے تو نیکیاں زیادہ ہوں گی. بے شک. عزت کرو اپنے سے چھوٹوں کی، ان کی عمر کم ہے. جب عمر کم ہے تو تم سے گناہ بھی ان کا کم ہوگا. عزت کرو اپنے برابر والوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا گناہ تم کو پتا ہے، ان کا گناہ تمہیں نہیں معلوم ہو سکتا، وہ تمہاری طرح گناہ گار نہ ہو. تو دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ چاہے جس بلندی پر آپ چلے جائیے، مگر اپنے اندر غرور کبھی نہیں پیدا، گھمنڈ نہیں لانا چاہیے. گھمنڈ انسان کو، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. وہ ہے نا، فارسی میں ہے شعر کسی کا، تکبر عزازیل راب خار کرد. عزازیل نہیں ہوئی، شیطان کو کس نے برباد کیا؟ اس کے گھمنڈ نے کہ خلقتہ من طین و خلقتنی من نار. اس کو تو نے آگ سے، مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے. تو یہ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے. حدیث کہتی ہے ما تواضع احد الا رفعہ اللہ. کسی نے بھی خاکساری تواضع نہیں برتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کو بلند کر دیا. تو آدمی تکبر کیوں کرتا ہے؟ کہ ہم اونچے ہیں، ہم بلند ہیں، یہی ظاہر کرنا چاہتا ہے نا. مثلا ہم آیت اللہ ہیں، یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں نا. اب آپ نے جب سیدھے کہہ دیا کہ میں آج ہمارے سامنے ہے حجت الاسلام والمسلمین وسیع صاحب، نہ علی جناب کہا آپ نے، نہ جو ہے وہ
قبلہ و کعبہ کہا آپ نے، نہایت اللہ کہا آپ نے، ہم کو برا لگ گیا. کہ پھر ابھی آپ کے اندر ایمان نہیں آیا مولوی صاحب. آپ اپنے کو جی عطا عباس سے بھی چھوٹا سمجھیے، اللہ آپ کو بلندی دے گا. جتنا ہو سکے خود کو چھوٹا جتنا ہو سمجھیے. سکے. اس کا ڈیفینیشن کیا ہے ایگزیکٹ تکبر کا، اگر ہم ڈیفینیشن جانا؟ تکبر کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھے، جبکہ وہ ہے نہیں. جب ہو بھی تب بھی نہیں سمجھنا چاہیے. جی ہو بھی تب بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ دیکھیے مراجع بھی جو ہے اپنے کو احقر اور حقیر لکھتے ہیں. بے شک. دیکھیے ایک بات آپ کو بتائیں، ہم کسی کو جناب تمہارے سوال نے قصہ یاد کرا دیا ہم کو. جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا کہ جو سب سے کمتر چیز ہو تمہاری نگاہ میں اس کو لے کے آنا جب مناجات پہ آنا. اب جناب موسیٰ جس کو دیکھ رہے ہیں یار ہم سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں یہ اندر سے کیا. ایک جگہ دیکھا انہوں نے ایک بیمار خارش زدہ کتا پڑا ہوا تھا. کہا یہ ٹھیک ہے اس کو لے چلتے ہیں. چاہا پھر سوچا کہ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ پتہ نہیں خدا کے نزدیک اس کی کیا حیثیت، تو ہمیں کیا پتا. خالی ہاتھ چلے گئے. اللہ نے کہا کیا ہوا؟ موسیٰ لائے کہ پالنے والے کوئی ملا نہیں کہ جس کو جو ہم سے کمتر ہوتا. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کتا جو لا رہے تھے اگر لائے ہوتے نا تو نبوت گئی تھی تمہاری. ہم کیا ہیں؟ جو کچھ ہے اس کی بنیاد پر ہے نا. بے شک. اچھا بقول مولا کے تو تکبر کائے کو کرو گے کہ لوگ ہماری عزت کریں؟ جی. میں یہ ہوں. مولا کہتے ہیں کہ اللہ بھی چھوڑ دو نا. دو جملے دعائے کمیل کے ہیں نہیں ہیں. کم من قبیح سترتا، پالنے والے کتنی برائیاں ہیں جس پہ تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. یہ تو ایک ہو گیا. وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، کتنی اچھائیاں ایسی ہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں. جی بالکل. مگر تو نے اس کو پبلک میں مشہور کر رکھا ہے. اور ہم گھمنڈ جو کرتے ہیں نا اپنے کو اچھا سمجھ کے، قاعدے سے جانچ ہو جائے تو معلوم ہوا جس عمل کو ہم اچھا سمجھ رہے تھے، جس بیس پہ ہم تکبر کر رہے تھے، اس میں دم ہی نہیں ہے. بالکل. جبریل جا رہے تھے. سنیے آپ، جناب جبریل نے جو ہے وہ دیکھا ایک آدمی کہیں صحرا میں، جبریل یا کوئی فرشتہ بہرحال مسنگ مجھ سے، فرشتہ کہہ لیجئے تو اس میں سب آ جائیں گے چاہے جبریل. جی. تو ایک بندہ خدا کہیں جو ہے وہ جزیرے پہ عبادت کر رہا تھا. ان کو اس کی عبادت اچھی لگی تو اللہ نے کہا ملنا چاہتے ہو؟ کہاں صاحب مل کہا جاؤ مل لو. گئے ملے ویلے جو ہے وہ بات کی تو لگا یار واقعی مومن آدمی ہے. کیا ہوا کیسا لگا تم کو بندہ میرا؟ کہا صاحب بندہ ٹھیک. کہا اس کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ کپالنے والے ہاں. اب ان کو پردہ ہٹا کر دیکھو انجام کیا ہوا. ان کا حساب و کتاب ہوا پاس، بہشتی ہو گئے. جی. یعنی اس کا مطلب مومن تھا. گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ اب وہ صاحب وہاں سے چلا، اللہ کا شکر ہے آج اپنی نماز دعا کام آ گئی. اللہ نے کہا روکو 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 ان کو روکو روکو روکو. یہ کیا؟ تمہاری نماز دعا سے تم کو جنت مل گئی ہے، چلو پھر بیٹھو ان کا پھر سے حساب کرو. پھر سے حساب شروع کیا. اب دیکھو ہم نے نعمتیں کیا کیا دی ہیں، انہوں نے کتنی عبادت کی ہے. پہلی نعمت آنکھ کہ کرو مقابلہ. معلوم ہوا صاحب ساری عبادت ہوا ہو گئی، ایک آنکھ کی نعمت کے برابر نہیں ہو پائی. کہ آپ بتائیے میاں بقیہ نعمتوں کا کیا ہوگا؟ ابھی تو آنکھ ہی والی. بھیجو ان کو جہنم میں، ان کے پاس کوئی عمل نہیں ہے ڈھنگ کا. کہنے لگا ٹھیک ہے اللہ میاں مگر تیرے بارے میں ہمارا خیال یہ نہیں تھا. تو اللہ نے کہا کیا تھا؟ کب تجھ کو بڑا رحیم و کریم سمجھتے تھے. کہا یہ اب بات صحیح کی ہے تم نے. جی. اب آئیے میدان میں، رحم کی بات ہے تو جائیے جنت میں. تو کسی کے پاس کوئی عمل نہیں ہے اس طرح کا کہ جس پر وہ غرور کر سکے یا گھمنڈ کر سکے. بالکل. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس پر ایک انسان اکثر جو ہے گھمنڈ کرتا ہے. میں ایک چیز ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں جو میں نے کہا نا الکبریا اور ردائی اللہ فرماتا ہے. یہاں بھی روایت کہتی ہے الکبر ردا اللہ، کبر اللہ کی ردا ہے. والمتکبر ینازع اللہ رداءہ، متکبر کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ردا چھینتا ہے. تو جو اللہ کی ردا چھین لے گا اس کی سزا کیا ہوگی؟ جو چیز اللہ کو زیب دیتی ہے. جو اللہ تو کبر سوائے خدا کے کسی کو زیب نہیں دیتا ہے.
جی ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن پر ایک شخص اکثر تکبر کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے؟ دیکھیے تکبر کے لیے کوئی ایک خاص وجہ نہیں ہوتی. کسی بھی 4 دن ہم نے نماز شب پڑھ لی, اب پورے شہر والوں کے لوگ ہلکے ہیں, میں تو نماز شب کا عادی ہوں. کسی ایک یتیم بچے کو ہم نے تھوڑی سی مدد کر دی, صرف میں ہوں جو یہ کام کرتا ہوں. تھوڑی سی طاقت آ گئی, گھمنڈ آ جاتا ہے. منسٹر ہو گئے, گھمنڈ آنے لگا. کل تک جو ہے وہ فیس دوسروں جمع کرتے تھے, آج ہم IAS ہو گئے, گھمنڈ آ گیا. کل تک جو ہے وہ چندہ لے لے کر کے فیس جمع کرتے تھے, آج ہم IPS ہو گئے, ہوتے ہوتے صاحب SP ہو گئے, DSP ہو گئے, DIG ہو گئے, اب ایٹھن آ گئی ہے. تو غرور کے لیے کوئی خاص وہ چیز نہیں ہے. کبھی انسان کا عمل اس کو مغرور بنا دیتا ہے, بے شک. کبھی مال مغرور بنا دیتا ہے, کبھی کثرت عبادت غرور پیدا کر دیتی ہے. بالکل. جیسے شیطان کو کبھی کثرت علم انسان کو مغرور بنا دیتا ہے, علم سے بھی کہ بھائی اس پورے بمبئی میں ہم سے زیادہ قابل کون ہے. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے. لہذا ہم کو مستقل ڈرتے رہنا چاہیے اور استغفار کرتے رہنا چاہیے کہ یہ بیماری گھسنے نہ پائے. جی بالکل. اور جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو کیا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہے, اس کو نقصانات کیا پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے اگر تکبر کرے گا تو نمبر 1, اس سے پہلے بھی گنایا جا چکا, جی نمبر 1 گناہ کبیرہ ہے. بے شک. گناہ کبیرہ کی سزا کیا ہے؟ جہنم. جہنم. بالکل. تو ایک تو جو دنیا میں بھی آپ اگر تکبر کریں گے نا تو ٹھیک ٹھاک لوگ بہت عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے آپ کو. ارے یار یہ گھمنڈی آدمی, بولتے نہیں بولتے؟ بالکل. ارے یار یہ گھمنڈی آدمی چھوڑو. اور ان کے لیے سمجھ گئے آپ, جہنم بھی ان کے لیے اسپیشل ہے, اسپیشل پوزیشن ہے. ہاں اسپیشل, ان کو ریزرویشن ہے ان کو وہاں پر. فرماتے ہیں من اتا ان فی جہنم لوادیا للمتکبرین, جہنم میں ایک الگ وادی ہے متکبروں کے لیے, گھمنڈیوں کے لیے. یقال لہ سقر, جس کا نام کیا ہے؟ سقر ہے. تو ان کا ریزرویشن ہے جہنم کے لیے. تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سیدھے جہنم میں جائے گا آدمی اگر توبہ نہیں کی. اور دوسرے دنیا میں بھی ایسے آدمی کی کوئی آبرو عزت نہیں ہوگی, بچتی نہیں ہے. جی. اور ایک متکبر شخص کی جو ہے کیا علامت ہوتی ہے, کس طرح سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہاں اس میں گھمنڈ ہے؟ دیکھیے اس کے سلام کا انداز بدل جاتا ہے, چلنے کا انداز بدل جاتا ہے. وہ قصہ ہے نا قرآنی میں ہے 30ویں پارے میں, انجا عبس وتولا ان جاءہ الاعمی, کہ صاحب ایک پیسے والے آ گئے, بیٹھے ہوئے تھے, تب تک ایک بیچارہ نابینا آ گیا. عبس وتولا, منہ بنایا اور جو کپڑا پہنے تو کھینچ لیا انہوں نے. پیغمبر کی نظر پڑ گئی, کہنے لگے کیا ہوا بھائی, یہ تم نے اپنا کپڑا کھینچ کیوں لیا؟ کیا تم سوچ رہے تھے کہ اس کی فقیری تمہارے اندر نہ آ جائے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو پھر یہ کیوں کیا تم نے؟ تو صاحب غلطی ہو گئی. دیکھیے اس وقت کے صحابہ جو تھے اگر ان کو ٹوکا جاتا تھا تو غلطی اپنی مان لیتے تھے. جی بالکل. ہمارے یہاں وہ چیز پائی نہیں جاتی. نہیں ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی, ٹھیک ہے ایسا مت کرنا. تو میں اس کفارے کے طور پر اپنی آدھی دولت اس فقیر کو, اس نابینا کو دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے اس سے پوچھا کیوں بھائی, آدھی پراپرٹی دے رہے ہیں یہ اس کے کفارے میں, لوگے؟ کہا نہیں صاحب, کس کو پسند نہیں. کیوں؟ کہا لے کہیں انہی کی طرح ہم بھی نہ ہو جائیں متکبر. بے شک. یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالی. اور اسی لیے روایات کہتی بھیا تکبر چھوڑ دو, اللہ بہت محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو غرور نہیں کرتے, جو گھمنڈ نہیں کرتے. چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّ أَحَبَّ الْعِبَادِ إِلَيْكَ مَنْ تَرَكَ الْإِسْتِكْبَارَ, پالنے والے تیرے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے کہ جو استکبار کو ترک کر دیتا ہے, غرور کو چھوڑ دیتا ہے, گھمنڈ کو چھوڑ دیتا ہے. جی جی. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا ہے, ہمبلنس جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ کیا عمل ہے جسے کر کے انسان جو ہے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو سکتا ہے, خود میں انکساری پیدا کر چیز سکتا یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا نا جی. کہ آدمی گھمنڈ کیوں کرتا ہے, جی آدمی غرور کیوں کرتا ہے.
کسی کی فیس جمع کر دی, کسی کا کچھ, یہی تو ہوتا ہے نا. جی. یہ آدمی ذہن میں رکھ لے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کچھ نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے ان احسنتم, غرور سے بچنے کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت کو آدمی ذہن میں رکھے, کیا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرتے ہو تو اپنے لیے کرتے ہو, وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا, برا بھی کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ آدمی نہ کسی پہ احسان کر سکتا ہے جی, اور نہ کسی کے ساتھ برائی کر سکتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے جد ولا تمنن لأن الفائدة إليك عائدة, نیکی کرو احسان مت جتاؤ, اس لیے کہ اس کا فائدہ تمہیں کو پلٹ کے آنے والا ہے. جس دن یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے, غرور نہیں ہوگا. جب ہم نے کسی کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تو گھمنڈ کس بات کا؟ جی. قرآن کہتا ہے جو کر رہے, کساب فلاں کی فیس جمع کی, کب بظاہر ہے فلاں کی فیس جمع کی, لیکن وہ تمہارے کام آئے گی. جی. فلاں کا صاحب جو ہے وہ اپائنٹمنٹ میں پھنسا ہوا تھا میٹر, ہم نے یہ کر دیا, کہ اس کو بھی تمہیں کو ملنا ہے فائدہ, ثواب تو تمہیں کو جائے گا نا. جی. چنانچہ اسی پہ قصہ سن لیجئے, ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اچھا کرو گے. بقول شیخ سعدی کی بڑی اچھی بات کہی, کہتے قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا ہے, اس بات سے ناواقف کہ میں تو قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں چھوٹ گیا, آزاد ہو گیا, جی. اور وہ قیامت تک کے لیے میرے قتل کے الزام میں پھنس گیا. تو قتل کر کے قاتل نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ میرے اوپر ظلم کیا ہے؟ بالکل. یہی تو قرآن میں وہ دعائے کمیل میں ہے, الہی ظلمت نفسی, پڑھنے والے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو جو آدمی اپنے اوپر ظلم کرے گا وہ گھمنڈ کرے گا, کہ وہ ڈرتا رہے گا صاحب استغفر اللہ کرے گا یا گھمنڈ کرے گا. ایک دوسرے, میں نے کہا نا, جو نیکیاں بھی کر رہا ہے آدمی, وہ دماغ سے نکال دیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں. تو جو آدمی اپنے لیے کرے گا گھمنڈ کرے گا اس پر نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے, بس آخری بات, ایک جگہ دیکھا کھانا وانا تیار ہے, چل رہا ہے, شادی تھی کوئی. حضرت نے کہا آج تو یہاں شادی ہے, کل یہاں ماتم ہوگا. حواریوں نے کہا کہ مطلب یا نبی اللہ؟ فرمایا کہ کل یہ دلہن مر جائے گی آج رات میں, کل ماتم ہوگا. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن جا رہے تھے, پھر ویسے ہی خوشیاں منائی جا رہی تھیں, کھانے پک رہے ہیں. تو حواریوں نے کہا صاحب آپ تو کہہ رہے تھے یہاں ماتم ہوگا کل, یہ تو ایسے ہی کل کی طرح سے ہے دیکھ پتیلے چڑھے ہوئے ہیں. کہاں چلو پتہ کیا جائے. آئے لوگوں نے پوچھا بھائی سب خیریت؟ جی ہاں. دلہن کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. کہا بھائی میں ملنا چاہتا ہوں دلہن سے, وہاں لے چلو ہمیں. لے آئے لوگ. حضرت عیسیٰ نے کہا بیٹا بتاؤ تم نے کل کیا کیا تھا رات میں؟ اس نے کہا مطلب کہا بتاؤ کوئی ایسا کام کہ جو ایک دلہن کو نہیں کرنا چاہیے مثلا. جی. کہنے لگے صاحب میرے لیے کھانا لا کے رکھا گیا تھا ہجلے میں, اور میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کہ آ جائے ساتھ میں کھایا جائے. اتنے میں میرے ہی حجرے کے پاس سے راستہ تھا, کیا تھا, کسی فقیر کی آواز آئی, اللہ کے نام پر پیٹ بھر دو بھوکا ہوں. تو میں نے وہ اپنا والا کھانا اٹھایا, دھیرے سے ادھر ادھر دیکھا, کوئی دیکھ نہیں رہا, لے جا کے میں نے فقیر کو کھلا دیا کہ میرا کیا, مجھ کو تو میں دلہن ہوں, آج تو میرا راج ہے, مل جائے گا پھر. جی. میں نے اس فقیر کو کھلا دیا. پتہ نہیں کب سے بیچارہ بھوکا تھا, اور اتنا بڑھیا کھانا زندگی میں کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا. اس کے دل سے دعا نکلی. اس نے کہا جا بیٹا اللہ تیری عمر دراز کرے. جناب عیسیٰ نے قصہ سنا, فرمایا اس کا لحاف اٹھاؤ. لحاف اٹھایا, جھڑکا گیا, معلوم ہے اس کے اندر سے سانپ گرا. حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو یہ سانپ معمور تھا اس لڑکی کو کاٹنے پر, اور اس سے اس کی موت ہونی تھی, لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا, اللہ نے اس کے جو ہے وہ عمر دراز کر دی, بڑھا دی ہے. جی. تو اب بتائیے کہ اس لڑکی نے, اس دلہن نے فقیر کو کھانا کھلایا کہ اپنے اوپر کیا احسان؟ خود کے اوپر احسان. خود کے اوپر احسان. تو غرور سے بچنے کا سب سے بہترین کہ اس آیت کی آدمی مداومت کرتا رہے, تلاوت کرتا رہے کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے, جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو اپنے لیے, برا کر رہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا, اچھا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے, برا کرو گے تو
اپنے لیے. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آغا. اور خود آخر میں امیر المومنین کا یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے اس کا آغاز بھی نجاست سے ہوا, جی, اور اس کا انجام بھی نجاست پہ, اور جو ہے زندگی بھر خود میں نجاست کا حامل ہے وہ. اور ناظرین, ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں کسی بات پر بھی تکبر نہ کرے, گھمنڈ بالکل بھی نہ کرے, کیونکہ آپ اپنے علم پر, اپنی خوبصورتی پر, اپنی طاقت پر اگر گھمنڈ کرو گے تو اس کا انجام ذلیل ہونا ہے, رسوائی آپ کو ملنی ہی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, ہم لیتے ہیں آپ سے الوداع. دیکھتے رہیے چینل ون, پیغام انسانیت. فی امان اللہ.